مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری کام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری کام ہے الیاس قادری، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آپ سب کے لیے ایک بڑا ہی منفرد اور انوکھا سلسلہ لے کر آ رہے ہیں۔ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ الحمدللہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری، جو کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہیں، مدنی مذاکروں میں ان سے بہت سارے سوالات کیے جاتے ہیں اور وہ الحمدللہ علم و حکمت سے بھرے مدنی پھول ہم پر نچھاور کیے جاتے ہیں۔ آج ہم بھی کچھ سوالات لے کر ان کے در دولت پر حاضری دینے جا رہے ہیں۔ آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کو ان کی زندگی کے ان شعبوں کے بارے میں معلومات فراہم کریں جو شاید ہم نے آج سے پہلے معلوم نہ کی ہوں۔ ایسے سوالات کرنے کی کوشش کریں گے جو ان سے شاید پہلے نہ پوچھے گئے ہوں، اور اگر پوچھے گئے ہوں لیکن ہمیں ان کے جوابات معلوم نہ ہوں۔ کچھ ان کی زندگی کے پرسنل معلومات، ان کا ایک ایسا انٹرویو لینے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے سوالات ہوں وہ سوالات جو ناظرین کے ذہنوں میں ابھرتے ہیں۔ امیر اہل سنت کا انداز زندگی کیا ہے؟ آپ کا بچپن کیسے گزرا؟ آپ کی جوانی میں کیا معاملات تھے؟ آپ آج کل اپنی زندگی کو کس طرح گزار رہے ہیں؟ آپ کے بچوں کے بارے میں، آپ کی معاشی زندگی کے بارے میں بہت کچھ ہوگا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، کوشش کرتے ہیں کہ بارگاہ امیر اہل سنت میں چلتے ہیں اور ان سے اس طرح کے سوالات کرتے ہیں۔ دیکھیں آج بہت کچھ نیا معلوم ہونے والا ہے، اول تا آخر آپ سب نے سلسلے میں شامل رہنا ہے۔ کچھ اگر مصروفیت ہے اس کو ترک کر دیجئے اور ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ آئیے چلتے ہیں بارگاہ امیر اہل سنت میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون؟ عبد الحبیب عطاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ حضور وہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری دینی تھی، کچھ سوالات کرنے تھے۔ اچھا، آپ اگر اجازت عطا دلوا دیں۔ میں معلوم کرتا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپا وہ عبدالحبیب بھائی آئے ہیں، آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ چشم ما روشن دل ما شاد۔ انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ حاجی عبدالحبیب خیریت سے؟ الحمدللہ۔ باپا آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ باپا مدنی چینل کے ناظرین کی دل جوئی کی نیت سے ان کی معلومات میں اضافے کے لیے آپ سے کچھ آپ کی ذاتی زندگی کے متعلق سوالات کرنے ہیں، تو اگر آپ کرم فرما دیں۔ لبیک، مرحبا، ماشاء اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، کروڑا کروڑ شکر کہ ہمیں اس سلسلے میں امیر اہل سنت کی صحبت بابرکت کے خوب فیوز اٹھانے کو ملیں گے۔ آپ کی بھی مسرت قیاس کر سکتا ہوں میں کہ انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل دیدنی ہوگی، اور اچھی نیتیں کر لیجئے۔ ابھی جب میں ریکارڈنگ کے لیے بیٹھا تو الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے فوراً ہی توجہ دلائی کہ اگر نیتیں نہیں کی ہیں تو اچھی نیتیں کر لیجئے، اور ایک دم گویا کے ذہن میں ایک بلب روشن ہو گیا۔ تو جیسا میرے ذہن میں بلب روشن ہوا ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ کے ذہن میں بھی بلب روشن ہو جائے۔ اچھی نیتیں جمع کر لیجئے کہ انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل بزرگان دین جو ہوتے ہیں، اسلاف کرام کے بھی ہم نے واقعات دیکھے ہیں کہ وہ اپنے بزرگوں کے واقعات جاننے کے بہت شائق رہتے تھے،
شوق رکھتے تھے، اور پھر وہ واقعات سے جو مدنی پھول ان کو ملتے تھے وہ ان کو عمل پر اور نیکیوں پر ابھارتے تھے، اور وہ عمل بھی کیا کرتے تھے. تو انشاءاللہ ہمارے امیر اہل سنت سے ہم واقعات سنیں گے، ان کی جو لائف ہسٹری ہے، جو ان کی اسٹرگل ہے، اس میں دکھی لوگوں کے لیے، معاشرے کے پسے ہوئے لوگوں کے لیے جو بڑے بڑے کام کرنا چاہتے ہیں، بڑے مقاصد پیش نظر رکھتے ہیں، اسٹرگل کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بے شمار مدنی پھول ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل ہم یہ سنیں گے، ہمارے دل میں جذبہ پیدا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ خوب اچھے اچھے کام کریں گے، ہمت پکڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل. اور بھی اچھی اچھی نیتیں آپ جمع کر لیجئے. الحمدللہ بڑی سعادت ہے کہ یہاں آپ کے ساتھ مجھے، میں تو یہی کہوں گا کہ بیٹھنے بات کرنے کا شرف مل رہا ہے. تو اگر آپ اجازت دیں تو کچھ سوالات کا سلسلہ شروع کریں. جیسے ہم اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں سوال عرض کیے جاتے ہیں، اور آپ ماشاءاللہ حکمت بھرے اور مدنی پھولوں سے مالا مال لبریز جوابات عطا فرماتے ہیں، اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ دریچے کھلتے ہیں، ذہن کے دروازے وہ کھل جاتے ہیں، اور ان سمتوں میں توجہ جاتی ہے کہ جس طرح ہماری پہلے توجہ نہیں ہوتی. پاپا اگر آپ اجازت دیں تو. لبیک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کا نام کس نے رکھا تھا؟ مجھے اس کا علم نہیں، البتہ میں نے اپنا نام بعد میں اس طرح رکھا حصول برکت کے لیے، کیونکہ حدیثیں پڑھی نا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام اقدس سے برکت کے لیے تعظیم کرتے ہوئے جو اپنا نام محمد یا احمد رکھے تو اس پر، اس کے رکھنے والے پر وہ جہنم حرام ہو جاتی ہے، اور اس طرح کے فضائل ہیں کچھ. ٹھیک ہے. تو میں نے الحمدللہ خود اپنا نام محمد رکھا. سبحان اللہ. تو پکارنے کے لیے الیاس، ویسے نام میرا الیاس ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو میں نے یوں ذہن بنا لیا کہ میرا پکارنے والا نام الیاس اور اصل نام محمد. تو کیا اپنا نام خود بھی رکھ سکتے ہیں؟ کوئی ممانعت تو نہیں پڑی اس کی. اچھا. اب حضور بچپن ظاہر ہے پیدائش ہوئی، جب ہوش سنبھالا تو کچھ اس وقت کے حالات، کیسا گھر کا ماحول تھا، کیسا آپ نے وہ بچپن گزارا، اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. جب میں بہت چھوٹا تھا تو والد صاحب حج کے لیے گئے، تو والد صاحب کو ہم چھوڑنے گئے تھے ایئرپورٹ پر. آج کل جس طرح بس کے ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں نا، پہلے ہوائی جہاز کے گرد کھڑے ہوتے تھے. اچھا. اس طرح چھوڑنے آتے تھے. دہشت گردی کا کوئی تصور تو تھا نہیں. صحیح. تو ہم چھوڑنے گئے تھے ہوائی جہاز کے قریب. اتنا یاد پڑتا ہے، بخار تھا مجھے، لال شال میں لپیٹا گیا تھا مجھے. میری عمر 1.5-2 سال بمشکل. اچھا. نہ سمجھتا میں. پھر یہ شال مجھے گلابی رنگ کی شال تھی، وہ نظر آتی رہتی تھی بعد میں، تو وہ یاد رہتی تھی کہ یہ وہی شال ہے. پھر والد صاحب آئے نہیں، یہ مجھے پھر کچھ پتا نہیں. اللہ. پھر ہوش سنبھالا تو پتا چلا کہ والد صاحب فوت ہو چکے. اچھا. تو وہیں فوت ہو گئے یا پاکستان؟ میرے والد صاحب وہاں اصل لو بہت چلی تھی اس سال جی، اور کافی اموات ہوئی تھی. اچھا. تو والد صاحب کو بھی لو لگ گئی اور لاپتہ ہو گئے. اچھا. تو ان کے ساتھ جو قافلے میں تھے کچھ ان کے دوست احباب، انہوں نے ڈھونڈا. تو میرے والد صاحب کے ایک دوست جو حج میں تھے جی، انہوں نے مجھے چند سال پہلے بتایا تھا کہ ہم کو مل نہیں رہا تھا والد صاحب. تو ہم نے ان دنوں شہر بشر اہل سنت اعلی حضرت کے خلیفہ حضرت مولانا حشمت علی خان علیہ رحمت الحنان جی بھی حج پر تھے. تو ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ عبد الرحمن بھائی مل نہیں رہے. تو میرے والد کا نام عبد الرحمن تھا. ماشاءاللہ. تو انہوں نے کہا انشاءاللہ مل جائیں گے آپ کو. جی. تو واقعی ہم کو وہ مل گئے اور جدہ ہسپتال میں وہ پڑے تھے. جی. اور حالت ان کی یعنی کہ سیریس تھی. جی. پھر ان کا وصال ہو گیا جدہ شریف میں. اچھا. وہ ان کے دوست جو کہہ رہے تھے والد صاحب کے مجھے کہ ہم کو پھر افسوس ہوا کہ ہم نیک عالم دین اور اللہ کے نیک بندے اور اعلی حضرت کے خلیفہ کو یہ کام مل جاتا. ان کا مل جائیں گے انشاءاللہ. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم کو سلامتی کے ساتھ ملے اور ساتھ اپنے بچوں کے پاس واپس چلے تو وہ دعا بھی قبول ہو جاتی، ان کا کہنا پورا ہو جاتا. اللہ اللہ اللہ. لیکن بہرحال وہ قلم چل چکا تھا. صحیح.
تو وہیں والد صاحب کا والد صاحب وہیں فوت ہوئے جدہ شریف میں. تو یعنی آپ کو والد صاحب کے بارے میں تو کچھ اتنی معلومات آپ نے تو نہیں دیکھی ہوں گی، لیکن کچھ معلومات تو کی ہوگی. کیسی شخصیت تھے وہ؟ میرے والد صاحب کی پوری داڑھی تھی اچھا ماشاء اللہ. ان دنوں بھی. اور ہمارے ایک پڑوسی جی نے جو والد صاحب کو جنہوں نے دیکھا تھا، ہمارے گاؤں کے ہی ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہارے والد صاحب نگاہیں نیچی رکھ کر چلتے تھے. اچھا سبحان اللہ. اور بات بات پر ایک بات پر وہ حدیث سناتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی یعنی کہ علم دوست تھے گویا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور گھر میں ہماری گھر والوں کا کہنا ہے، بہنوں وغیرہ کا، کہ والد صاحب بہت سادہ تھے، سیدھے شریف. اور ان سے لوگوں نے پھسلا کر ان کے بعد جو بھی رقمیں ہوتی تھی نا وہ لے لیتے تھے. اچھا. قرض کے نام پر دیتے نہیں تھے. تو وہ والد صاحب نے پیسے سب لٹا دیے اپنے. اللہ. تو کچھ بینک بیلنس، کچھ وراثت زیادہ بڑی نہیں چھوڑی آپ لوگوں کے لیے؟ بس کوئی چھوڑا نہیں، کچھ یوں کہہ سکتے ہیں. ایک پلاٹ چھوڑا تھا. اچھا. آدم جی نگر باب المدینہ. اچھا. تو اب تو کروڑوں روپے کا ہو گیا ہوگا. وہ تو زمانہ ہو گیا، مطلب دعوت اسلامی سے بھی پہلے اس کو میرے مرحوم بھائی جو تھے انہوں نے بیچا. اچھا. میرا خیال ہے اس وقت کوئی 10-11 ہزار روپے آئے ہوں گے. اچھا. اتنے ایسا ہی کچھ ہوا ہوگا. پھر یہ ہم لوگوں کا تھا، وہ سب کا مل کر. ٹھیک ہے. تو یہ بیچا تھا. بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ وہ بچپن کے حوالے سے عرض کروں گا کہ آپ کو بچپن میں خرچی کتنی ملی تھی؟ مدنی چینل پر مدنی منا ذرا توجہ سے سنو. میں جب مدنی منا تھا چھوٹا سا تو مجھے 1 پیسہ ملتا تھا. 1 روپے میں 16 آنے ہوتے تھے، 1 آنے میں 4 پیسے. 1 روپے میں 16 آنے اور 1 آنے کے 4 پیسے. تو 1 روپے کے 64 پیسے ہوتے تھے. اب 1 روپے کے 100 پیسے ہوئے، لیکن ہمارے اس دور میں بچپن میں 1 روپے کے 64 پیسے تھے. یہ یاد رکھے نا مدنی منا. تو 1 پیسہ ملتا تھا. اور کبھی کبھار کہیں سے 1 پیسہ کسی دن مجھے حاصل ہو جاتا تو میں اس کو خرچ کرتا اور اپنی ماں سے کہتا کہ ماں اب پیسہ نہیں دینا، میرے کو پیسہ مل گیا ہے، میں نے میرے کو خرچی ہو گئی ہے میری. یعنی اتنی بول پن تھا کہ 1 پیسہ ملا وہ بھی رکھ لیتا، امی سے بھی میں چھاپ لیتا جیسے آج کل بچے کرتے ہوں گے. تو اتنی چالاکی نہیں تھی. اچھا. پھر ہماری والدہ جو تھی انہوں نے بہرحال یہ ذہن دیا ہوا تھا کہ دیکھو بیٹا، نار بیٹا کو سون جو ڈگلو کرے تابین جو بھروسہ نہ کروں جو بیٹے ونو نا. دیکھو سونے کا ڈھیر بھی تم کو دکھائے نا تو اس کے ساتھ نہیں جانا کبھی، کوئی تمہیں کہیں اٹھا نہ جائے. تو یہ ڈراتی رہتی تھی. اس لیے میں اتنا مطلب محتاط تھا اس معاملے میں، جیسا ڈرتا تھا. اور کچھ قدرتی طور پہ حیا بہت تھی میرے میں. حیا اور غیرت کا عالم یہ تھا کہ کبھی کوئی میرے کو پیسے دیتا نا تو میں پکڑتا نہیں، میں نہیں لوں گا، میں نہیں لیتا تھا پیسے. یہ بہت عجیب و غریب بات ہے. یہاں یہ دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر کوئی بچہ لے کر آئے نا اور ہم اس کو بلائے تو آتا نہیں ہے، اس کو پیار کرے تو ملتا نہیں ہے. اگر جیب سے کوئی عیدی نکال کے دے نا تو فٹ کر کے لے لیتا ہے. یہ تھوڑا سا وہ نظر آ رہا ہے کہ آپ جو اپنے واقعات بیان کر رہے ہیں فی زمانہ اس کا کوئی تھوڑا سا مطلب مختلف ہے کہ وہ زمانے میں بھی ایسا ہی تھا. بچے تو بچے تھے نا، جب وہ آپ جب برسوں پرانی بات کہہ رہے ہیں، آج کی بات کر رہے ہیں، تو کیا بچوں کے مزاج میں بھی تبدیلی آتی ہے دوروں میں؟ کیا آتی ہوں گی آپ کے سامنے ہی ہے، میں تو بچہ تھا نا. نہیں آپ دیکھیں، آپ بچے تھے، آپ کا ایک اپنا ایک انفرادی ایک حساب کتاب یہ چل ہی رہا مدنی چینل کے اوپر. تو کیا یہ بچپن کی ان باتوں کو بھی کوئی انفرادیت میں لیا جائے گا یا کیا لیا جائے گا کہ آج کل بچوں کا یہ حساب کتاب نہیں ہے؟ بچوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے، بولا بالا ہونا چاہیے. پیسوں کی ہرس نہیں، ٹافیوں کی، چاکلیٹ کی، گولیوں کی، ان چیزوں کی، کھلونوں کی ہرس نہیں ہونی چاہیے کہ اس طرح ماں باپ کو پریشانی ہوتی ہے، بیچارے اپنا پیٹ کا کریں تمہارے کھلانوں کا. بچہ کون بولے گا؟ وہ ان کو بچہ کون بولے گا؟ مجھے بھی بچہ بولتے ہی تھے نا. اچھا، آپ نے بھی سنا کہ ایک پیسہ آپ کے والد صاحب کو ملتا تھا. آپ کو کیا لگتا تھا بچپن میں آپ کی کیا پوزیشن تھی؟ نہیں، اس وقت
مجھے جو وہ گھر میں کوئی خرچی وغیرہ ہم پر پابندی تھی. اول تو یہ کہ ہم پر گھر سے نکلنے پر ہی پابندی تھی، سختی تھی کہ نماز کے لیے جانا ہے. 1-2 منٹ آگے پیچھے تو سوال ہوتا تھا کہ اتنی تاخیر کیوں ہوئی. اچھا جی بالکل. تو اس لیے الحمدللہ عز و جل ہم بچے ہوئے ہیں اور نماز کے لیے گئے فوری گھر. ہم نے ہمارے بچوں کو محلے میں کھیلنے سے بچایا ہوا ہے، کیونکہ محلے میں بھلے کتنے شریف بچے ہوں نا، بازار شریف گھرانے کے ہوں، لیکن یار فلمیں ڈرامے ہر گھر میں. تو بچے وہ ڈائلاگ اور گالی گلوچ، ماں بہن کی گالیاں چوز کرتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں بچے گلیوں میں. تو اس طرح ہمارے بچوں نے اس طرح کے بچوں کی صحبت پائی نہیں الحمدللہ. اب وہ حیرت ہوگی میرے وہ ان کے چھوٹے بھائی بلال، سمجھے، ایک بار کسی نے اس کو 500 روپے دیے، جب چھوٹے تھے یہ 500 روپے نہیں لے رہے تھے، نہیں مانے، اس کو دیے زبردست، پھینک دیے. اس گاڑی میں ہم بیٹھے ہوتے، گاڑی کے باہر پھینک دیے 500 روپے، نہیں چاہیے مجھے. یہ بچے کو مدنی چینل والے بھی پھینکیں گے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ نوٹ گرے تو ساتھ میں وہ بھی کود جائیں کار سے. اچھا حضور، آپ نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ کچھ آپ کے پاس نسخے آپ کے والد صاحب کی کتاب کے آپ کے پاس آئے جو پڑھنے کے قابل نہیں ہے، میں نے نشانی کے طور پر محفوظ کر کے رکھا ہے. آپ کے پاس کیا کیا نشانیاں اور کس کس کی نشانیاں محفوظ کی ہوئی ہیں آپ نے؟ ایک کتاب مجھے یاد اس وقت ہے کہ وہ تذکرۃ الاولیاء، سبحان اللہ. یہ کتاب جس پر میرے والد صاحب کی کوئی تحریر بھی ہے ماشاء اللہ، ان کے اپنے قلم سے، وہ میرے پاس ہے. اب اتنی خستہ حال ہے کہ وہ اس سے، اور اردو بھی پرانی ہے، ترجمہ ہے جو پرانی اردو ہے قدیم، وہ اتنی اب مطلب نہ چلے. تو محفوظ رکھی آپ نے رکھی ہوئی ہے میری، مطلب جو جہاں بہت ساری کتابیں تو ایک وہ بھی ہے. سبحان اللہ. اور بھی کوئی نشانی ہو آپ کے پاس کسی کی؟ اس وقت مستحضر نہیں. یہ ارشاد فرمائیے، دنیا میں جن جن لوگوں کو شہرت ملی، اور یقیناً اس شہرت میں ان سے محبت کرنے والوں کی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، وابستگان کی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، ان کی خصوصیات بیان کرنے والوں کی بھی کمی نہیں ہوتی. ساتھ ہی مخالفین بھی بڑھتے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں، کچھ نہ کچھ اختلافات، مخالفت کا سلسلہ بھی رہتا ہے. یقیناً آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہوگا، مخالفین بھی آپ کے بنتے ہوں گے، تنقید بھی آپ پر بعض اوقات کھل کر بھی ہوتی ہوگی، بند لفظوں میں بھی ہوتی ہوگی. ایک سفر آپ نے دعوت اسلامی کا اب تک جو گزارا، ایک امامت کی حیثیت سے بھی آپ مسجد میں رہے، بہت سارے اس طرح کے مراحل گزارے جن میں تنقید اور مخالفت، ان تمام چیزوں کو آپ نے کس انداز سے فیس کیا، اور اپنے مخالفین کا کس طرح آپ نے مقابلہ کیا یا سامنا کیا، یا تنقید کو کس طرح برداشت کیا اور اس کو کس انداز سے لیتے تھے، اس معاملے میں آپ کچھ اپنے متعلق ارشاد فرمائیے. دراصل انسان کے جذبات مختلف اوقات میں جدا جدا ہوتے ہیں. صحیح فرمایا. کبھی تو اس سے غصہ آتا ہے اختلاف کرنے والے پر، اور کبھی وہ نارمل رہتا ہے، تو کبھی اس کو اس سے ہمدردی ہو جاتی ہے. تو ظاہر ہے کہ میں بھی عوارض بشریت سے خالی نہیں. بے شک. البتہ اتنا ضرور میرا ذہن ہے اور یاد پڑتا ہے مجھے کہ کبھی اپنے ذاتی مخالف سے انتقام لیا ہو اپنے نفس کی وجہ سے یاد نہیں پڑتا مجھے، کہ میں اس سے بچتا ہوں. اور میرا عجیب و غریب ذہن ہے اس معاملے میں کہ جیسے جب کوئی میرے خلاف بولتا ہے نا، یا کوئی خبر دیتا ہے کہ وہ تمہارے خلاف زہر اگل رہا تھا، فلاں کر رہا تھا، یہ کر رہا تھا، تو بس میرے اوپر اللہ بیچارے کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو غریق رحمت فرمائے کہ
اس کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ میری مخالفت کر کے کیوں ایک دین کا کام کرنے والی تحریک کے لیے نقصان کا باعث بن رہا ہے بیچارہ، آخرت میں کیا جواب دے گا؟ لیکن آپ نے اگر غلط فہمی بھی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی طرح بھی اس کو کوئی دور کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مخالفت کرتا آدمی اس کے پاس اس کا ٹھوس سبب نہیں ہوتا، زیادہ یہ ہوتا کہ میں نے سنا ہے، پھر کبھی کہہ دیتا ہے کہ میں نے ایک ثقہ راوی سے سنا ہے، وہ ثقہ یعنی قابل اعتماد. اچھا، پھر ان کا قابل اعتماد راوی کے لیے بھی قابل اعتماد ہونا، یہ خود بیچارہ ایسا کرنے والا قابل اعتماد نہیں ہوتا، اب اس کے قابل اعتماد راوی کہاں سے لائے گا؟ وہ اتنی سوچ نہیں ہوتی. تو اس لیے عموماً میرا ذہن یہ ہے کہ میری جو مخالفت کرتے ہیں میں ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں. یہاں تک کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ میں نے اپنے مخالفین کے لیے کعبے پر پہلی نظر پڑھی تب بھی دعائیں مانگی ہیں، ایسا ہوا ہے کہ کسی طرح، کیونکہ میں ایک دعوت اسلامی والا ہوں اور دعوت اسلامی نے پوری دنیا میں کام کرنا ہے، تو جو اور اختلاف کرتا ہے، اب اس کی اگر میں اس کو بددعائیں دوں یا ان کی ہلاکت کی تمنا کروں تو اب یہ ضروری نہیں کہ وہ ہلاک ہو جائے، ضروری نہیں کہ وہ برباد ہو جائے. نہیں، دیکھیے اختلاف رائے اور مخالفت کے فرق کو آپ بخوبی سمجھتے ہیں. یہاں آپ سے جو سوال کیا گیا اس وقت وہ ابھی اختلاف رائے کی باری نہیں آئی ہے، ابھی مخالفت کی باری آئی ہے. مخالفت کی بھی دو اقسام ہم یہاں آپ سے آج کے سلسلے میں کرنے کی کوشش کریں گے. ایک تھی مخالفت وہ جو ڈائریکٹ آپ کی ذات سے متعلق ہے، ایک مخالفت وہ جو تنظیمی کسی اور معاملہ سے متعلق ہے. اب ہر چیز کو کیا اس کے اپنے انداز و مزاج سے دیکھتے ہیں. آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے خود فرمایا کہ میں بھی بشری تقاضے رکھتا ہوں، تو بشری تقاضا کیا اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ جب کوئی کھل کر مخالفت کرتا ہے، چار آدمی میں بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایک فطری طور پر اس کے متعلق غصے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، انتقام کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے اندر یہ مزاج نہیں پاتا. اور میں کسی سنی سے مطلب جو مخالفت کرتے ہیں نا، تو ان کو میری عادت تو دعائیں دینے کی ہے، بد دعائیں دینے کی نہیں ہے، بلکہ میں نے تو بارہا اپنے مخالفین سے صلح کرنے کی کوششیں کی ہیں، پیغامات دیے ہیں، بعض اوقات چٹھیاں لکھی ہیں ان کو، یہاں تک کہ آخر کار ایک رسالہ بھی عفو درگزر کے فضائل کے عنوان پر لکھا، اس میں تمام سنیوں کو دعوت دی کہ آ جاؤ مل کر ہم دین کا کام کرتے ہیں، سب چھوڑو، اختلافات چھوڑو، اپنے جو تھوڑے بہت اختلافات جیسے مختلف تنظیمیں بنتی رہتی ہیں، مخالفت باز کرتے اس ٹائم ہے، تو میں نے تو عام معافی بھی مانگی ہے، عام معافی کا اعلان بھی کیا ہے جس کو کہتے ہیں. تو اس طرح میری کوششیں ہیں اور میری ان کوششوں کی وجہ سے کئی مخالف موافق بن بھی گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ ایک اور دوں گا، ہاں یہ پہلا ہی تھا تھوڑا سا. اسٹینڈ بائی، نہیں آ رہا، اسٹینڈ بائی، آن ریکارڈ. پیچھے خاموشی، پیچھے خاموشی. خاموشی بھائی، مدیرہ. سفل بھائی یہاں پر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہیں. حضور وہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری دینی تھی، کچھ سوالات کرنے تھے. اچھا، آپ اگر اجازت عطا دلوا دیں. میں معلوم کرتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. کس کی نعتوں سے آپ متاثر ہیں اور کلام آپ کو اچھا لگتا ہے؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ سبحان اللہ. جی اچھا، آپ یہ آواز انا للہ و انا الیہ. ابھی سوالات تو میرے پاس بہت سارے ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی شاید سوچ رہے ہوں گے اور سوالات کیے جائیں، لیکن آپ کے ساتھ کافی دیر چل رہی ہے، اگر تھوڑی دیر بیٹھنے کی اجازت مل جائے. اللہ، جوانی میں تھک جاؤ گے تو پھر مجھ تک اگر پہنچ بھی گئے میری عمر تک تو آپ کا بنے گا کیا؟ آپ کے ساتھ بیٹھنے کی سعادت بھی مل جائے گی نا. آپ کی دل جوئی کی نیت سے انشاءاللہ بیٹھ جاتا ہوں انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. دوبارہ نیت نہ کی ہو تو کر لیجیے گا. جزاک اللہ خیرا انشاءاللہ سمجھن. اس وقت بھی ہمارا یہ چونکہ ریکارڈنگ کے مراحل جاری ہیں اور یہ سلسلہ ہمارا اس وقت مطلب اس کی ریکارڈنگ کا مرحلہ جاری ہے. پچھلی اقساط کے اندر آپ سے بہت سے موضوعات کے ساتھ ہم جاری رہے یہاں تک کہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوا. حاجی اسلم بھائی غلطی ہو گئی, میں رجوع کر لیتا ہوں. باپا جان ایک یہ ارشاد فرمائیے کہ بھول گیا, بہت دو امپورٹنٹ کوشچن تھے نکل گئے. ابھی آئے تھے باپا آپ کی باتیں سن کر, کوئی ایک لفظ بھی لکھ لیتے نا بازو کا تو پورا یاد آ جاتا ہے اس کا مین لفظ. درود شریف پڑھیے, درود شریف. باپا اگر بھول جائیں, دو بہت امپورٹنٹ کوشچن ذہن میں بھی اچانک آئے تھے اور وہ ذہن سے نکل گئے. روایت تو یہ کہ درود شریف پڑھنے سے بھولی ہوئی بات یاد آتی ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے سلسلہ امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی کی کچھ جھلکیاں ملاحظہ فرمائیں. یہ سلسلہ کچھ ہی عرصے میں باقاعدہ ہر اتوار رات 8:30 بجے مدنی چینل پر نشر کیا جائے گا انشاءاللہ عز وجل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مسلک کا تو امام الیاس قادری, تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری, تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری. فکری رضا کو کر دیا عالم پہ